الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. اس وقت آپ حضرات کے سامنے احادیث مبارکہ اور صحابہ، اولیاء کرام اور علماء اعظام کے ارشادات کی روشنی میں زبان کی حفاظت اور خاموشی کی فضیلت کے تعلق سے کچھ عرض کرنا ہے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہر ذمہ دار فرد کا فرض ہے کہ وہ اپنی زبان کو ہر ایسے کلام سے محفوظ رکھے جس میں کوئی مصلحت نہ ہو، اور اگر بات کرنے اور نہ کرنے میں برابر کی مصلحت ہو تو بھی بہتر یہ ہے کہ خاموش رہا جائے، کیونکہ اس موقع پر کلام کا کرنا مباح ہے، اور مباح کلام بھی بعض دفعہ حرام یا مکروہ کے ارتکاب کا ذریعہ بن جاتا ہے، بلکہ اکثر ایسا ہو جاتا ہے. لہٰذا سلامتی خاموشی میں ہے، اور سلامتی کے برابر کوئی چیز نہیں ہے. روایت ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ من نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا املک علیک لسانک، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ، اپنی زبان کو اپنے قابو میں رکھ. دوسری نصیحت فرمائی وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، تمہارے گھر میں تمہاری ضرورت کے مطابق گنجائش ہو. تیسری نصیحت فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اور اپنی غلطی پر رو. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ زیادہ تر لوگوں کو جنت میں کیا چیز لے جائے گی؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا خوف اور حسن خلق. اور اس چیز کے بارے میں پوچھا گیا جو زیادہ تر لوگوں کو جہنم میں لے جائے گی. ارشاد فرمایا الفم والفرج، درمیان کی دو چیزیں یعنی منہ اور شرمگاہ، منہ اور شرمگاہ. اسی طریقے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی. ارشاد فرمایا اے ابن جبل تمہاری ماں تمہیں روئے، لوگ اپنی زبانوں کی کمائی کے سبب ہی اوندھے منہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسُ فِي النَّارِ عَلَىٰ مَنَاخِرِهِمْ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کہ یا رسول اللہ کون سا عمل افضل ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک نکالی، پھر اس پر اپنی دونوں انگلیاں مبارک رکھ دی. اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، آدمی کا ایمان درست نہیں ہوتا جب تک اس کا دل سیدھا نہ ہو، اور دل سیدھا نہیں ہوتا جب تک اس کی زبان سیدھی نہ ہو. اور وہ آدمی جنت میں نہیں جائے گا جس کے ہمسائے اس کی ایذاؤں سے تکلیفوں سے محفوظ نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من صمت نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. اور دوسری روایت میں ہے من سرہ ان یسلم فلیلزم الصمت، جو سلامتی چاہتا ہے وہ خاموشی کو لازم پکڑے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف جھانکا تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے. انہوں نے پوچھا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اسی نے مجھے مشکلات میں مبتلا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
لیس شیء من الجسد الا یشکو الی اللہ اللسان علی حدتہ، جسم کا ہر عضو اللہ تعالیٰ کے یہاں زبان کی تیزی کی شکایت کرے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر کلام اس کے لیے نقصان دہ ہے سوائے نیکی کا حکم کرنے کے یا برائی سے روکنے کے یا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے۔ ایک آدمی نے کہا، یہ حدیث کتنی سخت ہے؟ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ فرمایا، اس میں کیا سختی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد نہیں، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، جس دن روح اور فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہ کرے گا سوائے اس کے جسے رحمان اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے اور وہ درست بات کہے گا۔ زبان گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود صفا پر تلبیہ پڑھ رہے تھے اور کہہ رہے تھے، زبان اچھی بات کہہ اور مزے کر یا خاموش رہ اور ندامت سے پہلے سلامتی میں رہ۔ ساتھیوں نے کہا، یہ بات آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یا آپ نے سنی ہے؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، ان اکثر خطایا ابن آدم فی لسانہ، آدمی کی اکثر غلطیاں اس کی زبان سے سرزد ہو جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کف لسانہ ستر اللہ عز وجل عورتہ، جس نے اپنی زبان قابو میں رکھی اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتے ہیں، جو اپنے غصے پر قابو رکھے اللہ تعالیٰ اسے اپنے عذاب سے محفوظ رکھیں گے، اور جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگے اللہ تعالیٰ اس کی معافی قبول فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کسب طیبا وعمل فی سنت وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ، جس نے حلال کمایا، سنت کی پیروی کی اور لوگوں کو اپنی مضرتوں سے امن میں رکھا، وہ جنت میں جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے آسان اور جسم کے لیے سب سے ہلکی عبادت نہ بتاؤں؟ ارشاد فرمایا، الصمت وحسن الخلق، خاموشی اور اچھے اخلاق۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اسلام کا کون سا عمل افضل ہے؟ ارشاد فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیسکت، جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے بھلی بات کہے یا خاموش رہے۔ اسی طریقے سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے، رحم اللہ عبدا تکلم فغنم او سکت فسلم، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو بولے تو ثواب پائے یا خاموش رہے اور سلامتی میں رہے۔ حضرت رکب مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طوبیٰ لمن انفق الفضل من مالہ، اس آدمی کے لیے خوشخبری ہے جو اپنے فالتو مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے اور دوسری اور ضرورت سے زائد بات نہ کرے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شر کو لوگوں سے دور رکھو، بے شک یہ تمہاری طرف سے اپنی جان پر صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے حق بات کہی یا خاموش رہا، اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جو رات کو اٹھا اور تہجد پڑھی، پھر اپنی بیوی سے کہا اٹھ اور تہجد پڑھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حجۃ الوداع میں وہ 9 ذی الحجہ کی شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نوجوان تھا، آپ نے آنکھ سے اشارہ کر کے